جب یہ طے پا گیا کہ ڈی جی ایم او کال کریں گے اور اتنے بجے جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی، وہ جو ٹائم طے ہوا اس سے 5-10 منٹ پہلے بھارت نے اتنے خطرناک حملے کیے پاکستانی ایئر بیسز کے اندر، پاکستان کی طرف شہادتیں ہوئی، بہت خوفناک تھا یہ سارا منظر۔ میرا خیال ہے نہیں بتایا آپ کو، ہمارے تھم نیل میں تھا کہ ملیر کینٹ کو کراچی میں ہٹ کیا، ایک دو اور سپاٹس کو ہٹ کیا گیا وکرانت سے۔ سیز فائر کے معاملات، بھارت نے ہماری ایئر بیسز پہ حملہ کیا اور ہمارے اسکواڈرن لیڈر سمیت باقی فوجیوں کو بھی شہید کیا۔ کیا جواب دیا ہم نے بزدلی دکھائی ہے۔ یقین کریں ایک فون کال پہ لیٹنے میں پرویز مشرف دوسرے نمبر پر چلا گیا ہے۔ بھارت نے جس طریقے سے اپنی وہ دکھائی ہے سپیریٹی اور جارحیت کی ہے، جو اس وقت آخری لمحے پہ، اس کے بعد جو ایک اس کو برتری حاصل ہوئی ہے، 1971 کے اندر بھی یہ برتری نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اب آپ کو تازہ ترین خبر دیں، آپریشن بنیان مرسوس میں مسلح افواج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ Pakistan lost 35 to 40 military personnel in fighting. This coming to us via Reuters. یعنی ہم نے ان کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ ہمارے 50 سے زیادہ لوگ بھارت مار گئے۔ براموس میسائل آئے، اچھا، اور جیسے پہلا آیا وہ زوم کر کے اوپر سے دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، جو کہ انفارچونیٹلی بولاری میں ڈائریکٹلی آ کے ایک ہینگر پہ لگا جہاں پہ کہ ہمارا اے بیکس کھڑا تھا۔ لیکن اس لیول کی سپیریٹی اس وقت بھی وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے تھے جس طرح اب پریسیجن کے ساتھ ایکوریٹ انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیے ہیں۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، سیز فائر سے پہلے بھارت نے پاکستان کا ایسا حال کر دیا تھا کہ پاکستان مجبور ہو گیا تھا کہ بھارت آگے ہتھیار ڈال دے۔ ایک پاکستانی جرنلسٹ نے خود بتایا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر سیز فائر سے پہلے بہت بڑا حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے پاس بھاگا کہ بھارت کو روکا جائے۔ دراصل پاکستان کے ڈی جی ایم او جنرل کاشف عبداللہ نے بھارت کے ڈی جی ایم او کو شنیوار کو 3:35 پر کال کیا۔ اسی سمے بھارت پاکستان کو نستہ نابود کر رہا تھا۔ اس وقت بھارت کا حملہ جاری تھا اور بھارت پاکستان کے مین ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اسی حملے سے پاکستان کانپ اٹھا اور اسی وجہ سے پاکستان کے ڈی جی ایم او نے بھارت کے ڈی جی ایم او کو کال کیا تھا، کرپیا آپ سیز فائر کر لیں۔ اسی وجہ سے پاکستان تل ملایا ہوا تھا اور اس نے رات بھر ڈرون حملے جاری رکھے۔ بھارت نے بھی اس کا منہ توڑ جواب دیا اور اس کے کئی ڈرون بھارت نے مار گرائے۔ جب یہ طے پا گیا کہ ڈی جی ایم او کال کریں گے اور اتنے بجے جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی، وہ جو ٹائم طے ہوا اس سے 5-10 منٹ پہلے بھارت نے اتنے خطرناک حملے کیے پاکستانی ایئر بیسز کے اندر، پاکستان کی طرف شہادتیں ہوئی، بہت خوفناک تھا یہ سارا منظر۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے یہ دیکھیں، یہ حقیقت جو ہے، آپ اس کے اوپر خدا کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بجائے کسی کے اوپر الزام لگانے کے، کسی کی حب الوطنی پہ شک کرنے کے، خدا کا خوف کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ یہ بھارت نے جس طریقے سے اپنی وہ دکھائی ہے سپیریٹی اور جارحیت کی ہے، جو اس وقت آخری لمحے پہ، اس کے بعد جو ایک اس کو برتری حاصل ہوئی ہے، 1971 کے اندر بھی یہ برتری نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ 1971 کے اندر پاکستان کی ایئر فورس رسپونڈ نہیں کر سکی تھی، لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا۔ مشرقی پاکستان والا قصہ اور ہے، مغربی پاکستان کے اوپر بھی پورا بھارتی تیاروں کا راج تھا یہاں پہ، لیکن اس لیول کی سپیریٹی اس وقت بھی وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے تھے جس طرح اب پریسیجن کے ساتھ ایکوریٹ انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، وی مسٹ نو دس۔ اس میں ایک دوسرے کو غلط کہنے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ پہ رپورٹ بھی ہوئی اور فیکٹ بھی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی نعرے مارے، یہ کریں، یہ نعرے مارنا آپ کا کام ہے، صحافی کا کام نہیں ہے۔ میں نے آپ کو رپورٹڈ فیکٹس بتانے ہیں نا۔ ناظرین، آج کے دن ہم نے دیکھا، آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے، ایک سلسلہ جاری ہے، یہ پاکستان کی فوجی اور سویلین قیادت جو ہے وہ مختلف اگلے مورچوں پہ جا کے سپاہیوں کو مل رہی ہے اور ایک ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے اوپر میں ابھی بات کر رہا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، تمام حقائق کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ رپورٹنگ یہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو نا رپورٹنگ کے اندر بہت بڑی کوئی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو پہلی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سنسیئرٹی اور آنیسٹی ہوتی ہے۔ جب آپ کا بغض ہو، جب بددیانتی ہو، جب ڈس آنیسٹی ہو، تو پھر آپ جھوٹ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ میں پاکستان میرا مادر وطن ہے، اگر پاکستان نے کسی جگہ پہ حملہ کیا ہوتا بھارت کے اندر اور کوئی چیز تباہ کی ہوتی، میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا، میں کیوں نہ دکھاتا بھائی؟ لیکن جو فیکٹ ہے وہ تو رپورٹ کرنا ہے۔ میڈیا کے اوپر آپ ترانے چلا کے، نعرے تکبیر اللہ اکبر دکھا کے آپ کتنی دیر تک لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے؟ ارے اپنے لوگوں کو سچ بتائیں،
पागलपन का मुजाहरा ना करें। ये जो आपको हकीकत बताई जाती है, इससे उल्टा बेहतरी आती है, आगे से हम अपने आप को बेहतर करते हैं। और सबसे अहम बात, जो भी आर्मी चीफ हो, जो भी सर्विसेज चीफ हो, जो 3 साल का टेन्योर है, उसके बाद घर जाएं। यही बुनियादी फार्मूला हमने पिछले 70, 75, 78 सालों में सीखा है निजाम को बेहतरी लाने का, कि सिविलियन गवर्नमेंट्स को चलने दें, एहतसाब का निजाम पार्लियामेंट के जरिए बेहतरीन हो, आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ 3 साल बाद घर जाएं। जोर जबरदस्ती, कानून साजी गलत तरीके से हर कोई करवाने की कोशिश करता रहा, ज़िया के दौर में भी हुई, बाद में भी होती रही। इस तरह का मसका खेज ना बनाएं। अब आपको हकीकत बताते हैं, हकीकत जो अब खुल के सामने आ गई, आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे न्यूयॉर्क टाइम्स की लेटेस्ट खबर है। इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज लिमिटेड डैमेज। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, 2-4 फिक्रे और फिर बात शुरू करते हैं। एंड अपेयर्ड मोस्टली इन्फ्लिक्टेड बाय इंडिया ऑन पाकिस्तानी फैसिलिटीज, और ये शवाहिद साबित करते हैं कि जो ज्यादा नुकसान हुआ वो भारत की तरफ से पाकिस्तान की फैसिलिटीज यानी कि स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को पहुंचाया गया। In a new age of high-tech warfare, strikes by both sides verified by the imagery appear to be precisely targeted. इस दौर के अंदर जहां पे अब देखें, उन्होंने जो भी सिस्टम इस्तेमाल किया है, हमारे यहां तो नारे मारे जा रहे हैं ना, यानी हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। आप मुझे बताएं, जहाज की ज्यादा वैल्यू है या इंसानी जान की ज्यादा वैल्यू है? हम जब ये बात करते हैं तो इनको तकलीफ पहुंचती है। भारत ने 6 और 7 के दरमियान हमला किया। इन्होंने जब वो स्टैंड ऑफ हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी बॉर्डर पे, तो जहाज हमारे भी इधर से 30-40 से, उधर से 60, 70, 80 जहाज थे। स्टैंड ऑफ था, लेकिन एक दूसरे से 100-200 किलोमीटर दूर थे। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा, यहां तक के सीज फायर के बाद मामला तय हो गए थे, ऐलान होना बाकी था। सीज फायर के मामला तय होने के बाद भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक फोन कॉल पे लेट गए। और यार, कम से कम ये तो कहते कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से, और अपने लोगों, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूं, इसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है, और देखें, दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था।